I think we all agree that financing resilience as well as ambition is the most urgent need of the hour. Developing countries will need an estimated $6.8 trillion by 2030. ترقی پذیر ممالک کو مالیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے 6,800 ارب ڈالرز درکار ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا باکو میں کلائمیٹ فائنانس کانفرنس سے خطاب، مخصوص فنڈز مختص کرنے کا بھی مطالبہ۔ کہا پاکستان کو 2 تباہ کن سیلاب کا سامنا کرنا پڑا، اب تک سیلاب کے نقصانات سے نہیں نکل سکے۔ ترقی یافتہ ممالک کو چیلنجز سے نمٹنے کے لیے آگے آنا ہوگا، موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے UN فریم ورک پر عمل کرنا ہوگا۔ وزیراعظم کی باکو میں عالمی رہنماؤں سے سائٹ لائن ملاقاتیں۔ پانی کے ذخائر محفوظ بنانے کے لیے گلیشیئرز کا تحفظ ناگزیر قرار، گلیشیئر کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا تاجکستان کی میزبانی میں گلیشیئر کے تحفظ سے متعلق تقریب، بولے پاکستان میں 7,000 گلیشیئرز موجود ہیں، پاکستان میں گلیشیئر سے 90% پانی حاصل ہوتا ہے، درجہ حرارت بڑھنے سے گلیشیئرز پگھلنا تشویشناک ہے۔ بدتمیزی کے کلچر کی بنیاد رکھی گئی، نوجوانوں کو لگا دیا کہ گاڑیوں کے پیچھے بھاگو، کوئی ایک منصوبہ بتائیں جو PTI نے دیا ہو۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ معیشت کی بہتری کے لیے شہباز شریف نے بے پناہ اقدامات کیے۔ مریم نواز بولی 6 سال بعد پاکستان میں اب دوبارہ ترقی آ رہی ہے، اسموگ کا مسئلہ راتوں رات حل نہیں ہو سکتا۔ تحریک انصاف کی رہنماؤں کی گرفتاری کے بعد رہائی، بانی PTI سے ملاقات کے لیے جانے والے عمر ایوب، شبلی فراز، اسد قیصر، ملک احمد بچڑ، حامد رضا کو حراست میں لیا گیا۔ رہائی کے بعد رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو، اسد قیصر نے کہا کہ ہمیں غیر قانونی طور پر چوکی کی حوالات میں بند رکھا گیا، ہم بانی PTI سے ملاقات کے لیے آئے تھے۔ عمر ایوب بولے سینٹ، قومی اور پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈرز کو حبس بیجا میں رکھا گیا۔ شبلی فراز کا کہنا ہے کہ ہم نے کہا واپس جا رہے ہیں تو گاڑیوں سے گھسیٹا گیا۔ پنجاب کو اسموگ نے جکڑ لیا، لاہور، ملتان، فیصل آباد، راولپنڈی میں فضا زہر آلود، شہری آنکھوں اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا۔ راولپنڈی سمیت مزید 5 ڈویژنز میں اسکول اور کالج بند، DI خان، ساہیوال، بہاولپور، سرگودا ڈویژنز شامل۔ صوبے بھر میں اسکول اور کالجز 17 نومبر تک بند رہیں گے، ٹیوشن سینٹرز بھی بند رکھنے کا حکم، اسموگ سے متاثرہ اضلاع میں ماسک لازمی قرار۔ پنجاب کے دفاتر میں نصف عملے کو آن لائن کام پر منتقل کرنے کا حکم، دفاتر میں صرف 50% اسٹاف کو بلایا جائے گا، میٹنگز بھی آن لائن کرنے کی ہدایت۔ اطلاق پنجاب کے تمام سرکاری اور نجی اداروں میں ہوگا۔ حکومتی اقدامات کے باوجود دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور سر فہرست رہا، شہر میں ایئر کوالٹی انڈیکس 1000 تک رہا، ملتان کا 800 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دوسرا نمبر، پشاور 293، اسلام آباد 267، فیصل آباد کا AQI 252 ریکارڈ۔ لاہور میں اسموگ ایمرجنسی کے باوجود حکومتی اقدامات پر عمل درآمد نہ ہو سکا، بازار، دکانیں، ہوٹل رات 8 بجے کے بعد کھلے رہے، بیشتر جگہوں پر 8 بجے کے بعد بھی کاروباری سرگرمیاں جاری رہیں، ماسک پہننے کے SOPs پہ نظر انداز، تفریحی مقامات پر بھی رش، انتظامیہ غائب۔ پنجاب حکومت کا آئندہ برس 9 نومبر اور دسمبر میں شادی ہالز بند کرنے کا پلان، شہریوں سے ان مہینوں میں شادی کی تقریب نہ کرنے کی اپیل کی۔ ایڈوکیٹ جنرل کا لاہور ہائی کورٹ میں بیان، عدالت کا اسموگ پر قابو پانے کے لیے 10 سالہ پالیسی بنانے کی تجویز، ریمارکس دیے حکومت کو محض پالیسیز پیپر سے آگے نکلنا ہوگا، ایسے کام نہیں چلے گا، اگر اس مرتبہ ستمبر میں اسموگ آئی تو اگلی بار یہ اگست میں آئے گی۔
26ویں آئینی ترمیم کے بعد پہلا 6 رکنی آئینی بینچ تشکیل، رجسٹرار سپریم کورٹ نے روسٹرم جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ میں آئینی بینچز کی تشکیل پر اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں آئینی بینچز کی تشکیل کے لیے پشاور 6 مشاورت 6 دستیاب ججز 14 اور 15 نومبر کو آئینی کیسز سنیں گے۔ IMF مشن کا اہم دورہ پاکستان، وفد اور FBR ٹرانسفارمیشن پلان ٹریک اینڈ ٹریس ٹریلرز اسکیم پر مذاکرات کا آغاز۔ ذرائع کے مطابق ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت FBR کو جدید اور بین الاقوامی معیار کے مطابق بنانا ہے۔ ٹریلرز اسکیم کے تحت رجسٹرڈ تاجروں کا ڈیٹا IMF کو شیئر کر دیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ECC اجلاس، الیکشن کمیشن کے لیے 1 ارب 31 کروڑ روپے کی تکنیکی گرانٹ منظور۔ رقم سندھ، KP، بلوچستان میں ضمنی انتخابات پر خرچ ہوگی۔ پاکستان پوسٹ کے بقایا جات کے لیے بھی ضمنی گرانٹ کی منظوری۔ FBR ٹرانسفارمیشن پلان سے متعلق 5 سمریز مشروط کی منظوری۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے ہائیبرڈ ماڈل قبول نہیں، بھارت کسی خوش فہمی میں نہ رہے، ان کی ٹیم کے بغیر بھی ایونٹ کرا سکتے ہیں۔ بھارتی ہٹ دھرمی پر پاکستان بھی ڈٹ گیا، چیمپئنز ٹرافی بھارت کے بغیر کرانے کی بھی تجویز دے دی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے حکومتی ہدایت پر ICC کو موقف سے آگاہ کر دیا۔ بھارتی انکار کی ٹھوس وجوہات مانگ لی۔ PCB نے ICC کو خط میں لکھا کہ دیگر ٹیمیں پاکستان آ سکتی ہیں تو بھارت کو کیا مسئلہ ہے، بھارت کے بغیر بھی چیمپئنز ٹرافی کا انعقاد ممکن ہے، ان کی ٹیم کی جگہ کوئی اور ٹیم بھی بلوائی جا سکتی ہے۔ چیمپئنز ٹرافی جنوبی افریقہ منتقل ہو سکتی ہے، پاکستان دشمنی میں بھارت شر انگیزی پر اتر آیا۔ بھارتی میڈیا نے شوشہ چھوڑا ہے کہ ہائیبرڈ ماڈل سے انکار پر چیمپئنز ٹرافی جنوبی افریقہ منتقل ہوگی۔ ICC نے بھی واضح کر دیا، چیمپئنز ٹرافی کا فیصلہ بورڈ میٹنگ میں ہوگا، بورڈ میٹنگ پر رائے شماری ضروری ہوگی۔ بھارت کھیل کی دشمنی میں اندھا ہو گیا، بلائنڈ کرکٹ ٹیم کا NOC روک لیا۔ بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کو NOC جاری نہیں کیا۔ میگا ایونٹ 23 نومبر سے پاکستان میں شروع ہوگا۔ وزارت مذہبی امور کا سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد پر تشویش کا اظہار۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو لکھے گئے خط میں مواد ہٹانے کا مطالبہ، کہا توہین آمیز مواد کو فوری انٹرنیٹ سے ہٹایا جائے۔ اخلاق باختہ مواد کے سوشل میڈیا پر موجودگی کے معاشرے پر انتہائی مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انفرادی اور اجتماعی خطرات کے پیش نظر غیر مصدقہ VPNs کی رجسٹریشن ناگزیر ہو گئی۔ IT ماہرین کے مطابق حکومتی سطح پر غیر مصدقہ VPNs کی وائٹ لسٹنگ کی جائے گی تاکہ غیر قانونی سرگرمیوں کو روکا جا سکے۔ بانی PTI کی توشخانہ 2 کیس میں درخواست ضمانت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں FIA کی اسپیشل پروسیکیوٹر کی عدم دستیابی کے باعث سماعت 20 نومبر تک ملتوی۔ اڈیالہ جیل میں اسپیشل سینٹرل جج کی بھی عدم دستیابی۔ بانی PTI بشرا بی بی کی بریت درخواستوں پر سماعت 14 نومبر تک ملتوی۔ آج محفوظ فیصلہ سنایا جانا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں بانی PTI کے خلاف درج مقدمات کی رپورٹ جمع۔ لاہور میں 21، راولپنڈی میں 19، شیخوپورہ میں 7، گجرانوالہ میں 1 اور فیصل آباد میں 5 مقدمات درج ہیں۔ توہین الیکشن کمیشن کیس، فواد چودھری نے ایک بار پھر الیکشن کمیشن سے معافی مانگ لی۔ تحریری معافی نامہ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا۔ کیس کی سماعت 10 دسمبر تک ملتوی۔ اداروں میں ٹیکنالوجی سے آشنا لوگوں کو لا رہے ہیں۔ 2 سال پہلے سندھ میں سیلاب سے 20 لاکھ خاندان بے گھر ہو گئے تھے۔ سندھ حکومت نے گھروں کی دوبارہ تعمیر کا فیصلہ کیا۔
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا سندھ حکومت بلاول بھٹو کے ویژن کے مطابق آگے بڑھ رہی ہے۔ سندھ بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور آپریشن کا فیصلہ، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کل سے مرحلہ وار آپریشن شروع کرنے کا اعلان، کہا ہمارا ٹارگٹ کرسٹل، آئس، ہیروئن، کوکین اور چرس ہے، ان کا خاتمہ ہر صورت میں یقینی بنانا ہوگا، منشیات سے پاک معاشرے کے لیے ہم سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ کرمنل سیکیورٹی گارڈ بن گئے، سیکیورٹی کمپنیز کے مالکان نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کیا تو کرمنل ایکٹ کا مقدمہ ان پر درج کریں گے۔ کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈو کا اعلان، کہا کہ سیکیورٹی گارڈز کے حوالے سے محکمہ داخلہ اسمبلی میں قانون سازی کرنے جا رہی ہے، قانون سازی کے بعد ہم بہت سے معاملات پر ایکشن لینے کے قابل ہو جائیں گے۔